آپ کتنا بھی چلائیں ڈسٹرب کریں میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا کیونکہ میری توجہ اس ایک کی اور اس ایک کے ایک کی طرف ہے نا. لیکن اگر آپ کی توجہ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ میری بھی بگڑی اور میرے ساتھ آپ کی بگڑی بن جائے گی. اور میں خوش ہوں مراد آباد کے گرد و جوانب میں لوگ بہت اچھا سنتے ہیں, اچھا جمع ہوتے ہیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اس میں حضور صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. حضرت علامہ مفتی اجمل سنبلی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اسلاف نے محنت کی ہے, ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے آتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے. اگر اسلاف نے پودے نہ لگائے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے. اس لیے آئے ہو سن لو, ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے, میری بھی بگڑی بن جائے. یہ مال 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 میں ڈوبے ہو. تصور کرو 5 کروڑ کا بنگلہ ہو, 10 کروڑ کا بنگلہ ہو, کتنا بھی قیمتی پلنگ ہو, ساگوان کا بنا ہو, اس کا بنا اس کا بنا, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سیریس ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے. صحیح کہنا, وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہے نا. دیکھو یہ اللہ کی آزمائش امتحان ہے. اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے کہ نہیں, کرائے کا ہوتا ہے. بہت گھمنڈی آدمی ہے, تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتی. دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے, عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے. بھائیو سوچو نظر, میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں. جوانوں سوچو, تم قوم کا مستقبل ہو, تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو. دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو. بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے. نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان, کرائے کی بیڈ پر آ کے پڑ گئے, جس کا کرایہ 5,000 ہے, 10,000 ہے, 25,000 ہے, کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے, لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا. نمبر 1. نمبر 2 بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10 بائی 10 یا 20 بائی 20 سے زیادہ کا نہیں ہے. نمبر 3 کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں, سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یہی ہے. اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ, ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں, کس پر گھمنڈ کر رہے ہو, کس پر اترا رہے ہو. یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا. دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے. ظالم سوچ یہ مال کی حیثیت. مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے, مال سے بڑا غدار کوئی ہے, اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا. اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا. ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا, ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی. یہ تیرے مال کی اوقات ہے. ارے کاش تو مال بھی کماتا لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا, گھمنڈ نہیں کرتا. مال کماتا زکات دیتا, مال کماتا نماز پڑھتا, مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا, مال کماتا حج عمرہ کرتا, مال کماتا لوگوں کو کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا. بس 2 باتیں, آخری کی 2 باتیں, ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوا. پہلے ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا لیکن بہت دکھ کی بات ہے, ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس
منبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں, معیار بھی منبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ منبر پہ چڑھ نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی کوئی منبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں ہے. انا للہ اللہ رحم کرے. دو بات سنے, بات ختم کرتا ہوں. ہارون رشید جیسا بادشاہ, وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا. مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی, بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا, بادلوں کو, اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ, جہاں چاہو برس جاؤ, تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی. اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید. حج کے لیے جب نکلا نا, وہ یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا, یہ دنیا کے حکمراں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پچر لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بچے ہیں. اس کو دیکھو, یہ گرین قالین, یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں. فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو. ہارون رشید, غور کیجئے, تاریخ ہے, تاریخ. کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا. غور کریں, اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا. انڈیا میں کیا, سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا, برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ گھمنڈ مت کیجئے, ہم سے مالدار لوگ گزر چکے. اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا, کتنا کر و فر والا تھا. میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا. ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, توجہ کرنا. اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکہ شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ, جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا, او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ, بادشاہ, اڑگم جڑگم کہتے تھے, لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اور جو خاطر میں لاتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے, جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی, دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا, بادشاہی کو بھی نہیں لاتا, بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے, بس محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات. او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے, بہلول نے. ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں. اچھا, لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے. بہت خون پیے ہو ہے نا, آپ بھی بہت خون پیو. بہن کا خون پیا, حصہ دبایا, حج کو جا رہے ہو. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے. واہ بھائی واہ, کیا حج ہے. بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, پوری مسجد بنائی. اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت, انہوں نے مسجد بنائی, ان کے لیے اللہ نے محل بنایا. پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا. مسجد بنانا فرض نہ تھا, بھائی کا حصہ دینا فرض تھا, ہے نا. ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا, بہن کا حصہ دینا فرض تھا. دبا رہے ہو, خوب دبا رہے ہو, دبا لو, خون چوس رہے ہو. خون پینے والوں, او لوگوں کا خون پینے والوں, خون پی رہے ہو, خون. میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے, دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے, شربت نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے,
اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے ہو. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے, خون سے. روح افزا نہیں پیتے, خون پیتے ہو, خون پیتے ہو. کھجور نہیں کھاتے, مکے مدینے منورہ کی, خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے مگر وہ کھجور نہیں ہوتی, وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی, دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا, اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا, دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے. حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں, میرے بھائیوں, نمک سے افطار کر لینا, نمک سے, مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے, افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو, غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے, اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو, غیرت. اقبال نے کہا تھا, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات حضرت, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا, میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں, ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے, اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگوں کا خون چوس کے, کہ بادشاہ تھا نا بھائی, خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. اور بہلول نے کہا, بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ, بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ, اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل, تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے. گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر, بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا, ہنسا جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں, مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں, دور اتنا ترقی کر گیا, یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, اور یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا پزے کھا رہی ہے, ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو, لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو, برگر کھانے والے ہو, بریانی کھانے والے ہو, یا فاقہ کرنے والے ہو, یا روزہ رکھنے والے ہو, قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا, کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا, کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے, بڑا گھمنڈ مت کر, اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں, کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا, اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے, رستہ بھٹک جائے, کھانا پینا ختم ہو جائے, تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے, تو اکیلا پڑا رہے, پانی نہ ملے, کھانا نہ ملے, مرنے کے قریب آ جائے, اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا, بول کتنے میں خریدے گا, بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی. وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں, بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا. ہارون نے کہا او پگلے بہلول, جان ہے تو جہان ہے, اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہاں رہے گا. تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا.
क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल, पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी, जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ, हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्यास करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? बोलो है? कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं, तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ, जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके ना बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा, उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा, आका वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी का बेटा, मैं मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, क़यामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में
उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों, आपसे पूछता हूँ, ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता। ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में। आलिमों की और हुफ्फाज की कोई इज्जत नहीं, जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायब रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे आए, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कद्र करते? भाइयों, कद्र करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ्फाज की करते हो, दीनदार तबके, आप लोग नहीं करते। आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज से नफरत करता था, वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ, ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ, इसीलिए आपसे कहता हूं, इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा कर। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है, और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है। इसका ख्याल रखना, इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देखो। आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया, तू जीत गया। इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है। इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है, लेकिन इतना याद रखें, ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है। इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए। अल्लाह करे हमें तौफीक मिले।